جو حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف زبانیں اٹھاتے ہیں، آج کے بعد ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم ان کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں۔ اب بہت ہو گیا صبر، بڑی خاموشی ہو چکی ہے، اب ہم اپنے ان جوش کو لے کے آ چکے ہیں، اب ہم اپنے قائدین کی جماعت کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا چکے ہیں۔ اب ہم اس دنیا کے انار کے اندر صدیق اکبر کی گستاخیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا جینا بھی حضرت ابوبکر صدیق کے لیے، ہمارا مرنا بھی حضرت ابوبکر صدیق کے لیے۔ ہم جیتے ہیں صحابہ کے نام کے اوپر، ہمیں مرنا آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے نام کے اوپر۔ اور سارے قسم کے لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی توہین کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بندہ انسان کو نہیں ملا تھا، کوئی فرعون کو نہیں ملا تھا، کوئی ابو جہل جیسا شخص کو نہیں ملا تھا کہ یہ پاؤں کے اوپر ان کا نام لکھنے۔ اگر ان کو ملا ہے نام لکھنے کے لیے، ان ظالم لوگوں کو نام ملے، پاؤں کے اوپر لکھنے کے لیے نام ملے، تو حضرت ابوبکر صدیق کا نام ملے۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے سوال کر دیا، اے دنیا کے ناز کے لوگوں، میں نے دن اور رات تمہارے لیے بنائے، تمہیں دنیا تمہیں عطا کی تھی، دنیا کی وزارتیں صدارتیں تم کو عطا کی تھی، بتاؤ جب میرے صدیق اکبر کو گالیاں نکالی جا رہی تھی تو تم کہاں موجود تھے؟ جب حضرت ابوبکر صدیق کا نام پاؤں کے اوپر لکھا جا رہا تھا، بتاؤ تم کہاں پہ موجود تھے؟ جب حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا انکار کیا جا رہا تھا، بتاؤ تم کہاں موجود تھے؟ تو اپنے مالک کو تم کیا جواب دو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص برا بلا کہہ رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیتے ہیں، پھر اس نے برا بلا کہا ہے، پھر مسکرا دیتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ٹھہرے، آپ بھی مسکرا رہے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا انکار کیے، ان کی شان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے دفاع میں کچھ کلمات کہہ دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل کے چلے گئے۔ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں دنیا کے نام کے اندر بستی سینہ کے اندر بسنے والوں، غیور نوجوانوں، غیور مسلمانوں، دعوت یہ ہے، فکر یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا جی جب یہ ظالم مجھے برا بلا کہتا رہے، اس وقت آپ خاموش ٹھہرے رہے، آپ ہنستے رہے، آپ نے اس کو روکا تک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب میں نے دفاع کچھ کلمات کیے تو آپ چل دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے صدیق تو کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، تو تو وہ صدیق ہے، تیرا نام کسی دنیا کے اندر کسی ہستی نے نہیں رکھا، کسی فری کسی پیر نے نہیں رکھا، بلکہ تیرا نام صدیق کو بچے فری کے رحمان نے رکھا ہے، تیرا نام کو ساری کائنات کے خالق نے رکھا ہے، تیرا نام کو ساری کائنات کے علی کل شیء قدیر نے رکھا ہے۔ جب وہ مجھے برا بلا کہہ رہا تھا، اللہ نے آسمان سے فرشتے کو دفاع کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ ہمیں بتائے، جو صدیق کے بارے کے اندر لگنے والا خاص ادا کرے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ہم ہر بستی کے اندر، ہر چوک کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر نگر کے اندر، ہم ہر دکان کے اندر، ہم ہر بستی کے اندر جو نعرہ لگے گا، گلی گلی نعرہ لگے گا، تو صدیق اکبر کا نعرہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد انگنت لا درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ حضرات عزیز احباب، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے کہ ایمان کیسا لانا ہے، ایمان کیسا قبول کرنا ہے۔ جیسا ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا ہے،
جیسا ایمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کیے، جیسا ایمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کیے، جیسا ایمان شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کیے، آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر ان چار شخصیات کے بارے کے اندر خصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نازیبہ جملے سننے کو ملتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا انکار کیا جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا انکار کیا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا انکار کیا جاتا ہے، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری بہادری کا انکار کیا جاتا ہے۔ آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تو ہمارا مشن ایک ہے کہ اب جو حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف زبانیں اٹھاتے ہیں، آج کے بعد ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم ان کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں۔ اب بہت ہو گیا صبر، بڑی خاموشی ہو چکی ہے، اب ہم اپنے ان جوش کو لے کے آ چکے ہیں، اب ہم اپنے قائدین کی جماعت کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا چکے ہیں۔ اب ہم اس دنیا کے اناج کے اندر صدیق اکبر کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا جینا بھی حضرت ابو بکر صدیق کے لیے، ہمارا مرنا بھی حضرت ابو بکر صدیق کے لیے۔ ہم جیتے ہیں صحابہ کے نام کے اوپر، ہمیں مرنا آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے نام کے اوپر۔ اور سارے قسم کے لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی توہین کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بندہ انسان کو نہیں ملا تھا، کوئی فرعون کو نہیں ملا تھا، کوئی ابو جہل جیسا شخص کو نہیں ملا تھا کہ یہ پاؤں کے اوپر ان کا نام لکھ لیں۔ اگر ان کو ملا ہے نام لکھنے کے لیے، ان ظالم لوگوں کو نام ملے، پاؤں کے اوپر لکھنے کے لیے نام ملے، تو حضرت ابو بکر صدیق کا نام ملے۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے سوال کر دیا، اے دنیا کے ناز کے لوگوں، میں نے دن اور رات تمہارے لیے بنائے، تمہیں دنیا عطا کی تھی، دنیا کی وزارتیں صدارتیں تم کو عطا کی تھی، بتاؤ جب میرے صدیق اکبر کو گالیاں نکالی جا رہی تھی تو تم کہاں موجود تھے؟ جب حضرت ابو بکر صدیق کا نام پاؤں کے اوپر لکھا جا رہا تھا، بتاؤ تم کہاں پہ موجود تھے؟ جب حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا انکار کیا جا رہا تھا، بتاؤ تم کہاں موجود تھے؟ تو اپنے مالک کو تم کیا جواب دو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا بلا کہہ رہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیتے ہیں، پھر اس نے برا بلا کہا ہے، پھر مسکرا دیتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ٹھہرے ہیں، آپ بھی مسکرا رہے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا انکار کیے، ان کی شان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے دفاع میں کچھ کلمات کہہ دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل کے چلے گئے۔ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں دنیا کے نام کے اندر بستی سینہ کے اندر بسنے والوں، غیور نوجوانوں، غیور مسلمانوں، دعوت کے ہے، فکر کے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا جی جب یہ ظالم مجھے برا بلا کہتا رہے، اس وقت آپ خاموش ٹھہرے رہے، آپ ہنستے رہے، آپ نے ان کو روکا تک نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ جب میں نے دفاع کچھ کلمات کیے تو آپ چل دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے صدیق تو کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، تو وہ صدیق ہے، تیرا نام کسی دنیا کے اندر کسی ہستی نے نہیں رکھا، کسی فلی کسی پیر نے نہیں رکھا، بلکہ تیرا نام صدیق تو اچھے طریقے رحمان نے رکھا ہے، تیرا نام تو ساری کائنات کے خالق نے رکھا ہے، تیرا نام تو ساری کائنات کے علی کل شیء قدیر نے رکھا ہے۔ جب وہ مجھے برا بلا کہہ رہا تھا، اللہ نے آسمان سے فرشتے کو دفاع کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ ہمیں بتائے، جو صدیق کے بارے کے اندر لگنے والا خاص ادا کرے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ہم ہر بستی کے اندر، ہر چوک کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر نگر کے اندر، ہم ہر دکان کے اندر، ہم ہر بستی کے اندر تو نعرہ لگے گا، گلی گلی نعرہ لگے گا تو صدیق اکبر کا نعرہ لگے گا انشاءاللہ۔ آج تک ہم خاموش تھے کہ اس گلشن کے اندر کی فضا خراب نہ ہو جائے۔ اب ہم نکل چکے، اب ہم پارلیمنٹ سے، اب ہم
اسمبلی سے یہ قانون پاس کروائیں گے جو حضرت صدیق اکبر کے خلاف بکواس کرتا ہے اسے چوک کے اندر کھڑا کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے جو حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا انکار کرتا ہے. اور انشاءاللہ ہم یہ قانون پاس کروائیں گے انشاءاللہ. کیا آپ حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا قانون پاس کروانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کو دنیا کے اندر منوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ آج ہمارا یہاں اکٹھا ہونا بھی صدیق کے لیے صدیق جو نہیں مانتا صدیق کو وہ زندگی ہے انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے 26 فروری کو ڈویژنل اہل حدیث ڈائریکٹ میں نبی قرآن فرنس ڈیرہ غازی خان کے اندر اسٹیڈیم کے اندر ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. ہم وہ جو وہاں جا کے صدیق کی صداقت کو بیان کریں گے اور وہ ایسے بیان کریں گے جیسے صدیق کی صداقت بیان کرنے کا حق ہوتا ہے. آپ یہ وعدہ دلائیں کہ آپ 26 فروری کو ڈیرہ غازی خان اسٹیڈیم کے اندر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے صدیق کی صداقت کے لیے 26 فروری صدیق کی صداقت کے لیے ہمارا جینا صدیق کے لیے ہمارا مرنا صدیق کے لیے 26 فروری صدیق کے نام کے اوپر ہے. ہم نکل چکے ہیں سر کے اوپر کفن باندھ کے نکل چکے ہیں. ہم نہیں برداشت کریں گے صدیق کی خلاف انگلیاں اٹھانے والے کو. اب قانون پاس ہوگا حضرت ابوبکر صدیق کا دنیا کے اندر لوگ منواتے رہیں گے. اس وقت تک ہم اپنے اوپر جو جینا اب حرام کر چکے ہیں اب چیزیں ہم صدیق اکبر کے لیے بس ایک قانون چاہیے کہ اصحاب رسول کے خلاف اس پاکستان کے اندر کوئی بھی بکواس نہ کرے. ہمیں ان ہستیوں کا ہم ان ہستیوں کے تقدس کو کمال نہیں کرنا چاہتے. بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ کوئی مطالبہ نہیں ہے ہمارا حکومت وقت سے. نہیں ہمیں کچھ دنیا کی دولت چاہیے, نہیں ہمیں کوئی جائیدادیں چاہیے, نہیں ہمیں سڑکیں چاہیے. ہمیں بس ایک قانون چاہیے جو صدیق کی صداقت کے خلاف انگلیاں اٹھائے اس کو چوک کے اندر جو ہے اس کا سر سے جدا کر دیا جائے. بس یہی ہمارا قانون ہے, یہی ہمارا مشن ہے, یہی ہماری دعوت ہے. اب آپ احباب کے سامنے آپ احباب کی محبوب شخصیت خطیب پاکستان